والأهل أين حنانهم باعوا وفائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت کا کام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جس مشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہم بھی اسی کام کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جس کو ایمان کی دعوت دیں وہ آپ کی بات سن کر ایمان قبول ہی کر لے، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے ذریعے اس کے کانوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے گی. وہ کسی نہ کسی حد تک اس پیغام سے مانوس ہو جائے گا اور اسی انسیت کی وجہ سے انشاءاللہ وہ اس پیغام کو قبول کرے گا. اس لیے اگر آپ کو 2 منٹ بھی دعوت دینے کا موقع ملے تو آپ اس کو ضرور دعوت دیں. آپ کی یہی 2 منٹ کی دعوت آئندہ اس کی ہدایت کا سبب بن سکتی ہے. اسلام میں عید میلاد النبی کا تو تصور بالکل نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ایک طبقے نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ ہمارے غیر مسلم برادران وطن اس کو مسلمانوں کا تہوار سمجھنے لگے ہیں، جس میں مسلمان اپنے نبی کے پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی خوشی میں شریک کریں تو وہ اس کا برا نہیں مانتا، بلکہ خوشی خوشی آپ کی خوشی میں وہ شریک ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اس موقع پر انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے برادران وطن کو اس خوشی میں شریک کرنا چاہیے. برادران وطن کو اس خوشی میں شریک کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے جلوس میں بلائیں، دعوت دیں، بالکل نہیں. بلکہ خوشی میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیرت کی کتابیں اور اسلام کے بارے میں ان کے ذہن میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے والی کتابیں ان تک پہنچائیں، تاکہ اسی بہانے صحیح لیکن ان تک ایمان کی دعوت تو پہنچ جائے اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے وہ واقف ہو جائیں. کئی سالوں سے کچھ علاقوں میں اسی طرز پر کام ہو رہا ہے، جس کے اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر علاقائی زبان میں سیرت کی کتابیں برادران وطن میں تقسیم کی جاتی ہیں اور برادران وطن ان کتابوں کو خوشی خوشی لیتے بھی ہیں اور پڑھ کر اپنے تأثرات بھی دیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے علاقے میں اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے، پھر فرداً فرداً الگ الگ ان تک سیرت کی کتابیں پہنچائی جاتی ہیں، اور جو شخص کتابیں دینے جاتا ہے وہ کتابیں دینے سے پہلے ان سے نبی کا تعارف کراتے ہوئے توحید اور خدا کے آخری پیغام کا تعارف بھی کراتا ہے، تاکہ سیرت کی کتابیں پڑھتے وقت ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ ان کے بھی نبی ہیں. کتاب کے ساتھ ایک فیڈ بیک فارم بھی دیا جاتا ہے تاکہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ اپنے تأثرات لکھ کر دیں اور داعی حضرات انہی تأثرات کو بنیاد بنا کر آگے اسی پر محنت کریں. اگر ہندوستان کے ہر علاقے، ہر شہر میں 12 ربیع الاول کو اسی طرز پر کام ہو تو کم وقت میں ایک بڑے طبقے تک اللہ کے آخری نبی اور اس کے آخری پیغام کا تعارف پہنچ سکتا ہے. آج لگ بھگ انگریزی سے لے کر ہر علاقائی زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے درمیان جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنے والی کتابیں بھی موجود ہیں. بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کو منتخب کرنا ہے، ایک کتاب کو لینا ہے جو بہت زیادہ ضخیم، موٹی، لمبی چوڑی نہ ہو اور خاص طور پر وہ کتاب غیر مسلموں کے لیے ہی لکھی گئی ہو. ایسی کتاب کو لے کر اپنے علاقے کے پڑھے لکھے لوگوں تک آپ کو پہنچانا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے. 12 ربیع الاول کے آنے میں قریباً 1 ماہ یا اس سے کم اب باقی ہے. اگر آج ہی سے یہ کوشش کی جائے گی تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کم از کم چھوٹے پیمانے پر ہی اس کام کی ابتدا کی جا سکتی ہے، شروعات کی جا سکتی ہے، جسے آئندہ بڑے پیمانے پر کیا جا سکتا ہے. ہمیں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو بھی مواقع ملیں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے
آپ کو کیا پتا یا مجھے کیا پتا کہ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش آئندہ کتنوں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔